جب انسان مرتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان سب سکون سے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے رسول سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ انسان کے ہاتھوں کی طاقت، اس کے پیروں کی طاقت، اس کی زبان کی طاقت، اس کے چیخنے چلانے کی طاقت اللہ سب چھین لیتا ہے موت کے وقت۔ اگر انسان کے ہاتھ پیر زبان کی قوت اور طاقت اللہ نہ چھینے تو انسان موت کے وقت جنگلوں بیابان میں پاگلوں کی طرح چیختا پھرے۔ موت کے وقت تلوار کی 313 ضربیں ایک انسان کو لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ میری بہنوں، مجرموں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو وہی جانے یا اللہ جانے۔ لیکن میری بہنوں سنو سنو، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، یہ وہ صحابی ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، جن کی شان اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ مصر کے گورنر رہے، مصر کے فاتح رہے، اللہ اکبر۔ عمرو ابن عاص سے ان کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا موت کی تکلیف کیا ہے، مرتے وقت کیسے لگتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، ویسے ہی میں موت کے وقت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں روئے زمین پر اللہ رب العزت نے زمین کی پشت پر اور آسمان کے نیچے انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر مخلوق پیدا نہیں فرمائی، صحابہ سے زیادہ شان والی مخلوق پیدا نہیں فرمائی۔ میری بہنوں ذرا غور تو کرو، یہ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی نقل کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں بیٹا سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں تو کتنا وزن ہوگا، اتنا وزن محسوس ہوتا ہے۔ میری بہنوں بتاؤ جن لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو جنہوں نے فلمیں دیکھ کر زندگی گزاری ہو، جن لوگوں نے زنا کے مناظر دیکھ کے زندگی گزاری ہو، ہاں جنہوں نے مردوں سے فون پر گھنٹے گھنٹے اورل سیکس کی باتیں کی ہو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اندازہ تو فرمائے جنہوں نے گندی گندی باتیں کر کے زنا کے پلان بنائے ہو، جنہوں نے اپنے جسم کی نمائشیں کی ہو، ہاں جن کی نظریں اٹھتی تھی تو چکر مکر ہوتی تھی۔ ذرا غور تو کرو، کہاں رسول اللہ کو دیکھنے والی نگاہیں اور کہاں زنا دیکھنے والی نگاہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں حلال کی خاطر جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ سینے پہ زمین آسمان رکھ دیے جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کے ساتھ ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو۔ وہ تو گنہگار لوگ نہیں تھے، وہ تو محفوظ لوگ تھے، لیکن درجات کی بلندی کے لیے ان کو اس سے گزارا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے ایسا لگتا ہے موت کے وقت کہ انسان ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اندازہ فرمائے، اندازہ کرو میری بہنوں، اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے۔ یہ جو دل و دماغ کے اندر خط ہے کہ سکون سے انسان چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، سکون سے نہیں لیٹا ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ جب اتنے پرہیزگار اور پارسا لوگوں کو اللہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایسے مقامات سے گزارتا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ جنہوں نے پوری زندگیوں میں نمازیں صحیح نہیں پڑھی، جن کے وضو صحیح نہیں تھے، جن کے غسل صحیح نہیں تھے، وہ کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ میری بہنوں ایک وقت وہ گھڑی آئے گی، میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ غیبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جن کی راتیں قرآن پڑھ کے گزرتی ہے وہ کہہ رہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہے۔ قرآن رات رات بھر پڑھنے والوں کا یہ اس طرح ان کو گزارا جا رہا ہے درجات کی بلندی کے لیے۔ تو جنہوں نے راتوں کو فلمیں دیکھی ہیں، جنہوں نے غیبتیں کی ہے، جنہوں نے چگلیاں کی ہے، جنہوں نے ساس بہو میں جھگڑے لگائے، دیورانی نے جٹھانی کے خلاف ساس کو بھڑکایا، جٹھانی نے دیورانی کے خلاف ساس کو بھڑکایا، ساس ننند نے ماں کو بھابھی کے خلاف بھڑکایا، گھروں میں جھگڑے لگائے، اختلافات پیدا کیے، دوریاں پیدا کی، دلوں کو دور کیا۔ اے خواتین اسلام مجھے بتاؤ
रसूल ने ये नहीं फरमाया जो मुसलमानों में झगड़ा लगाए वो शैतान की औलाद है, वो शैतान की ज़ुर्रियत है। तुमने घर घर झगड़े लगाए, खवातीन ने यही तो किया, इल्ला माशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरी बहनों, कुरान पढ़ने की बजाय नाविलें पढ़ी, कुरान पढ़ने की बजाय व्हाट्सएप लेके बैठे, कुरान पढ़ने की बजाय फेसबुक लेके बैठे, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने की बजाय जबान से तुमने इख्तिलाफात पैदा किए, झगड़े पैदा किए। ये नहीं कहता कि सारी औरतें ऐसी हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर औरतों की औकात किसमें गुजरते हैं, औरतों का टाइम किसमें गुजरता है। मेरी बहनों थोड़ी देर के लिए सोचो कि नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ली जा रही हो तो कैफियत क्या हो। इतना समझ लो, इंसान को जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए, जुकाम में नाक बंद होती है तो कैफियत क्या होती है। मौत के वक्त जब इंसान नाक की बजाय सुई के नाके से सांस की कैफियत में गुजरता होगा तो उस वक्त उसकी कैफियत का आलम क्या होता होगा। याद रखना, ये मत समझो कि हम जो चाहेंगे करेंगे। कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है मेरी बहनों, ये घाटी है, इससे गुजरना है। और फिर अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस कहते हैं, मैंने पूछा बाबा कैसा लगता है, तो हजरत अमर इब्न आस कहते हैं बेटा किसी के पेट में बबूल का दरख्त तो उगा दिया जाए और उसका डंठल बाहर कर दिया जाए पीछे के मकाम से और उसको खींचने वाला पूरी ताकत से खींचे तो उस वक्त तो कैफियत क्या होगी। तकलीफ का ये आलम होता है जब इंसान दुनिया से जाता है। मेरी बहनों बताएं इस कैफियत में जिना करने वालों पर क्या गुजरेगी, इस कैफियत में गाने सुनने वालों पर क्या गुजरेगी, इस कैफियत में दीन के खिलाफ बकवास करने वालों पे क्या गुजरेगी। हाँ, मेकअप करके ब्यूटी पार्लरों में जाकर बगैर दुपट्टे के जब वलीमों में सिर्फ झूठी तारीफ वसूल करने के लिए जाती थी, अजनबी मर्दों के सामने बेहिजाब खड़ी हो जाती थी। मुझे बताओ क्या वो खवातीन को जिंदगी की लज्जतों से मोहब्बत न थी। रसूलुल्लाह की शहजादी जिनके बाप की जन्नत है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा, कितनी अजीम वो खातून है, मगर उसके बावजूद इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद तकवे का आलम ये है कि उनके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। मालिक जन्नत की बेटी अपना दुपट्टा चांद और सूरज से छुपाए और जिनके बाप को पहला कलेमा पढ़ना नहीं आए उनकी बेटियां इतनी आवारगी करे और सोचे कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाए। किस घाटी से गुजरना है। ये दुनिया ऐश और आराम की जगह नहीं है, ये दुनिया तो तैयारी की जगह थी ना, ये गुनाहों का अड्डा नहीं है।